بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل قدر دوستو، السلام علیکم۔ کچھ ذاتی نجی کاروباری مصروفیات میں انسان الجھا رہتا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ٹائم نہیں نکلتا انسان کا سوشل معاملات کے لیے۔ کچھ دوستوں سے فون پر بات ہوتی ہے اور اکثر لوگ جو ملتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ویڈیوز کا جو سلسلہ تھا یوٹیوب پر یہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ایسا جس کی کوئی خاص لاجیکل ریزن نہیں ہے، جسٹ ٹائم مینجمنٹ کا ایشو تھا۔ تو آج میں نے سوچا کہ اس پہ بات کی جائے۔ دوستان محترم، اس وقت ہمارا جو قومی سنیریو ہے، جو قومی منظرنامہ ہے، بہت الجھا ہوا ہے، ایمبیگوس ہے، اور کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب تک نیشنل لائف میں کلیریفیکیشن نہیں ہوگی پالیسیز کی، ٹارگیٹس کی اور اسٹریٹجیز کی، تو کوئی بھی قوم، آئدر دا ڈیولپنگ کنٹریز آئدر دا ڈیولپ کنٹری، کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کلیئرٹی بہت ضروری ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں ان پہ بات کرنے کی بہت شدت سے ضرورت ہے۔ اور وہ حالات کیا ہیں کہ قومی سطح پر ایک مایوسی کا سماں ہے اور قومی منظر جو نامہ ہے اس میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم لوگ کن معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، باوجود اس بات کے کہ ہم سارے لوگ باشعور ہیں، ادراک رکھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، ماسوائے چند لوگوں کے۔ مسائل تو بہت بڑے ہیں ہمارے نیشنل لیول پہ، لیکن چند ایک پہ بات کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر الیکشن۔ دیکھیں، قوموں کی زندگی میں الیکشن اٹ سیلف کوئی مقصد نہیں ہے۔ الیکشن ایک بڑے مقصد کا ڈیو پروسیس ہے کہ ہم نے لوگوں کی سلیکشن کرنی ہے، لوگوں کی ہائرنگ کرنی ہے فار دا گورنمنٹ سیٹ اپ۔ اس کے لیے ایک ڈیو پروسیس ہے کہ ایک الیکٹرل پروسیس ہے، جس طریقے سے لوگ ریشفل ہو کے اور لوگوں کے لیے ریپریزنٹیشن کے لیے آگے آتے ہیں، پھر وہ آ کے گورنمنٹ کا نظام سنبھالتے ہیں، اور وہ نیشنل ڈے ٹو ڈے ورکنگ کے لیے اور نیشنل اسٹریٹجیز کے لیے اور نیشنل گولز کے لیے کام کرتے ہیں اپنے منشور کے مطابق۔ اب جو دنیا کی اچھی سلجھی ہوئی نیشنز ہیں وہ تو الیکشن پروسیس کو بالکل ایز اٹ از لیتے ہیں، جیسے ان کا نیشنل لا کہتا ہے، پروسیجرز کہتے ہیں۔ مگر جو ہماری جیسی قومیں ہیں وہ الیکشن کو ایک مختلف پرسپیکٹو میں دیکھتی ہیں کہ یہ کوئی ایسا پروسیس ہے جس میں دھاندلی کی جائے، یہ چتراہٹ کا کانسیپٹ ہے، یہ ذمہ داری کی بجائے، احساس کی بجائے کوئی تھوڑا سا نا وہ بینیفٹ لینے کا کانسیپٹ ہم لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئرٹی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے نیشنل لیول پہ کہ بھائی یہ الیکشن جو ہے یہ اٹ سیلف کچھ نہیں ہے، چتراہٹ، ممبرشپ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک نیشنل کاز کے لیے اور گورنمنٹ کی فارمیشن کے لیے لوگوں کی، اچھے لوگوں کی اور پیپل کی، جو عوام کی ول ہے اس کی ریپریزنٹیشن کا نام ہے۔ نمبر 2، جو ملک میں انصاف کی فراہمی ہے یہ ایک بہت بڑا ہمارے ملک میں مسئلہ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ ہے وہاں پر جو کیس چل رہے ہیں ان کیسز کا حال یہ ہے کہ ان کا نیشنل لیول پہ قوم کو کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں، اب ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل ہوا وہ اب اظہر من الشمس ہے، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ عدالتی ذریعے سے اس کا قتل عام کیا گیا۔ سیکھنا تو ہمیں یہ چاہیے کہ آئندہ سے کسی لیڈر کا اس طریقے سے سیاسی بنیادوں پر عدالتی پلیٹ فارم کے اندر قتل عام نہ ہو، مگر ہم نے اس سے تو کچھ نہیں سیکھا۔ البتہ ہم نے ایک صدارتی ریفرنس آج کل عدالت میں چل رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کس طریقے سے، کیوں، کیسے، کب، کہاں پھانسی دی گئی۔ اب دیکھیے اس کو قوم کو کیا فائدہ ہے ماسوائے اس بات کے کہ قومی ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے۔ جو کرنٹ جو کیسز ہیں جن کی بڑی ضرورت ہے، بڑے بڑے کیسز عدالتوں میں پڑے ہیں جن کی مالی نقصانات ہو رہے ہیں پارٹیز کو، ان پہ تو طریقیں دی جا رہی ہیں، مگر سیاسی کیسوں پہ ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس، اب اس کا قوم کو کیا فائدہ جی؟ جو آپ لوگوں نے کرنا تھا وہ کر لیا۔ اصغر خان کیس چلتا رہا کافی دیر۔ بھئی ان ساری چیزوں کا قوم کے ساتھ، قومی ترقی کے ساتھ، قومی مسائل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہ میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں اس طرح کے فضول خانہ پوری کیس چل رہے ہیں، تو جو لوئر جوڈیشری ہے وہاں تو حالات ہی بہت برے ہیں۔
اگر کسی جگہ پہ کوئی 200 کنال کی اراضی ہے تو کوئی شخص 4,000 کا سٹے لے کر وہ کروڑوں روپے والوں کو ذلیل کر رہا ہے، مگر جوڈیشری کو، سسٹم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور جہاں جوڈیشری کا رول ہے، وہاں جو اس کے پیرلل بار ہے، اس کا بھی بہت کردار ہوتا ہے انصاف کی فراہمی میں، اور وہاں بھی یہی نظام چل رہا ہے کہ بھائی دونوں راضی ہیں، دونوں کا کام چل رہا ہے۔ تو ناانصافی اس حد تک ہے اس قوم میں۔ یہ 2 شعبے میں نے ڈسکس کیے۔ پہلا شعبہ تھا کہ الیکشن پروسیس کا کیا مقصد ہے اور اس کی فارمیشن کس پرپس کے لیے ہوتی ہے، اور دوسرا شعبہ تھا جوڈیشری میں کیا چل رہا ہے۔ دیکھیں، جو قوموں کے امام ہوتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں حضرت علامہ اقبال جیسے۔ تو اقبال نے فرمایا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا اور طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ جو قومیں نئے چیلنجز کو تسلیم نہیں کرتی ہیں، نئی ریالٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں اور پرانے طریقہ کار پر ریلائی کرتی ہیں، اسی پہ اڑتی ہیں، اسی پہ، تو یہی بہت کٹھن مشکل ہوتی ہے قوموں کے اوپر۔ جو قومیں ان کو چھوڑ کے انوویشنز پہ چلی جاتی ہیں، نئے ہوریزنز پہ چلی جاتی ہیں، وہ تو بہت آگے چلی جاتی ہیں وہ قومیں، اور پھر وہ قوموں کی برادریوں میں آگے ان کی امام بن جاتی ہیں۔ قوموں کی جو زندگی میں جو انقلاب ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ تو جو قومیں بے مقصدیت کی زندگی اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہیں، مقصد کو چھوڑ کر، شعور کی زندگی کو چھوڑ کر بے شعوری اور لاشعوری کی طرف چلی جاتی ہیں، تعلیم کی بجائے جاہلیت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتی ہیں، تو جو ٹائم مینجمنٹ کو نہیں سیکھتی، وقت کو ضائع کرتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں لیڈرشپ قوم کو پرووائڈ کرتی ہے۔ کیونکہ قوم کے جو افراد ہوتے ہیں نا، وہ تو بقول اقبال کے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، لیکن جو رہنما ہوتا ہے، جو رہبر ہوتا ہے، وہ قوم کا امام ہوتا ہے اور وہ قوموں کو آگے لے جاتا ہے۔ کہ دعا کریں کہ کوئی قوم کو ایسا لیڈر، کوئی رہنما، کوئی ایسی گھڑی آ جائے کہ قوم کو کوئی امام مل جائے جس کے پیچھے ہم سارے لوگ نماز جو ہے وہ کھڑی کر لیں، تاکہ وہ قوم کو آگے لے جائے۔ تو اسی بدنظمی کے عالم میں میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس قوم کو کوئی رہنما مل جائے۔ تو انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پاکستان زندہ باد۔